السلام علیکم ناظرین کرام. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تصفیہ تو ہو گیا ہے، جس کی گارنٹی ترکی اور قطر نے دی ہے کہ اپنی سرزمین کو طالبان پاکستان کے خلاف یوز نہیں کریں گے. مگر میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک جو ممالک کسی بھی انڈرسٹینڈنگ میں انوالوڈ ہوتے ہیں، جب تک وہ لوگ خود ایک جو بھی طے ہوا ہے اس کو فالو نہ کریں، تو ایک کسی لکونے سے نکلنے کے 100 طریقے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی واقعہ درپیش آ گیا اور طالبان نے پلہ جھاڑ لیا کہ جی ہم تو اس میں انوالو نہیں تھے. اس ضمن میں وخان کے کوریڈور بہت اہمیت حامل ہے اور بہت امپورٹنس اس کی ہے. کشمیر اردو کی ایک ٹویٹ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہتا ہے کہ پاکستان نے پاک افغان کا نیا نقشہ جاری کر دیا ہے، جس میں وخان کوریڈور تک افغان کی رسائی ختم کر دی گئی ہے اور تقریباً 10% افغانی علاقہ پاکستان کی حدود میں دکھایا گیا ہے. اب اس بات کرنے سے پہلے وخان کوریڈور پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ افغانستان نے ٹرانزٹ روٹ کراچی پورٹ سے افغانستان کا بند کر دیا ہے. ڈائریکٹوریٹ آف ٹرانزٹ ہیڈ کوارٹرز کے جو ڈی جی ہیں، انہوں نے جو ان کے ڈائریکٹرز ہیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے کوئٹہ میں، ان سے زوم پہ میٹنگ کر کے یہ فیصلہ کیا ہے. ٹریڈ کے علاوہ وخان کوریڈور پاکستان کے لیے ایک بے حد سردردی بن گیا ہے. دیکھیے یہ لائن ہے نا بارڈر کی ہماری، تو آگے وخان کوریڈور ہے اور اسی کوریڈور کو جو ملیٹنٹس ہیں وہ یوز کرتے ہیں ایز اے لانچ پیڈ. اور اسی کوریڈور سے پاکستان جب اب ٹرانزٹ روٹ کی طور پہ استعمال کرتا ہے تو ان کے لیے بھی ایک ہیڈ ایک رہتا ہے کہ کبھی بند ہو گیا بارڈر، کبھی کھل گیا، کبھی کوئی اور مسائل درپیش ہو گئے. اور یہ ملیٹنٹس نہ صرف پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، یہ لوگ چائنا اور سینٹرل ایشیا میں داخل ہونے کے لیے بھی یہی روٹ کا اختیار کرتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ کراس بارڈر ٹیررزم کے لیے افغان ملیٹنٹس اور ٹی ٹی پی جو افغانستان میں سب سے بڑی اس وقت ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے یو این کی رپورٹ کے مطابق، جو وہاں سے حملے کرتے ہیں پاکستان پہ، تو اگر ہم اس کو وخان کوریڈور کو اس کا لانچ پیڈ کہیں تو یہ بات غلط نہیں ہے. اب اس وقت کے حالات جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایگریمنٹ ہوا، وہ کب تک رہے قائم؟ طالبان کی حکومت کب تک اس کو انفورس کرے گی یا نہیں کرے گی؟ وہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے اور میرا اس پہ بہت شک ہے کہ ایسا ہوگا. اس میں پاکستان کے پاس پالیسی آپشنز کیا ہیں؟ اب کیا ہماری ریاست اس بات پہ غور بھی کر رہی ہے کہ وخان کوریڈور کے حوالے سے کوئی اقدامات اٹھائے؟ میرے خیال میں جس طرف حالات گئے ہیں اور پاکستان نے پہلی دفعہ ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے افغانستان پر، یہ تو بہت ضروری ہے. اس میں دیکھیے اگر ٹریڈ کے معاملے میں ہم کوئی آلٹرنیٹ روٹ دیکھ بھی لیں تو ایکسٹریمزم کا معاملہ تو بہرکیف حل نہیں ہوگا. اب 3-4 آپشنز میں سامنے رکھ رہی ہوں. نمبر 1 وہ یہ ہے کہ ٹریڈ کے لیے پاکستان کوئی آلٹرنیٹ روٹ ڈھونڈے. یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے اور وہ ایکسپینسو بھی پڑے گا اینڈ پروڈکٹ کے لیے جہاں آپ کی پروڈکٹ پہنچے گی. دوسرا راستہ قانونی ہے اور وہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ یا تو وخان کا کوریڈور پاکستان افغانستان سے خرید لے. میرے خیال میں یہ تقریباً ناممکن ہوگا. اور دوسرے لیز پر لے لے، اور لیز پر لینے کے بعد پاکستان کی جو ڈپینڈنس ہے افغانستان کی فی الحال یہ ٹیریٹری ہے، اگر پاکستان لیز پر لے لیتا ہے تو ان کے گڈ ول پہ ہم نہیں بھروسے رہیں گے، کیونکہ کسی کے بھی گڈ ول پہ کے بھروسے رہنا وہ بھی افغانیوں کے، مطلب یہ خودکشی کا عمل ہے. اور اوور دا ایئرز بے حساب ایگریمنٹس ہوئے ہیں، وہ ایک پورا پروگرام اس پہ الگ بن جائے گا افغانستان کے ساتھ جو کبھی نہ کامیاب نہیں ہوئے. اور اس ایگریمنٹ کی بھی کامیابی کی مجھے امید ذرا کم ہے. تیسرا، جیو اسٹریٹجک لیوریج
مختلف جو ممالک ہیں، خاص کر سینٹرل ایشین کنٹریز، چائنا، ان لوگوں کو انوالو کر کے اکنامک اور ڈپلومیٹک پریشر ڈالا جائے افغانستان پر کہ دیکھیے آپ لوگوں کی معیشت تو تباہ ہے، آپ لوگ لڑائی جھگڑے کے بجائے آپ اپنی معیشت کو بہتر کرنے کی طرف توجہ دیں. لیکن افغانیوں کی سرشت میں، ان کے ڈی این اے میں لڑائی ہے. دیکھیں ایک آرگنائزیشن ہے، وہ بنی ہی لڑ کے ہے، تو جب وہ پاور میں بھی آتے ہیں تو وہ خود کو اپوزیشن پارٹی ہی تصور کرتے ہیں اور وہ انہی ٹیکٹکس کا استعمال کرتے رہتے ہیں. وہ مائنڈ سیٹ میں یہ نہیں چینج کرتے کہ اب ہم اس ملک کی ذمہ داری ہم پر ہے، ہمیں عام عوام کی بھلائی اور ان کی بہتری کے لیے اس چیز کو لے کر ہم کو اب کام کرنا ہے. اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے آگے تو مشکلات ہی مشکلات درپیش آتی ہیں. پھر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، جو آخری میری ایک پروپوزیشن ہے کہ پاکستان وخان کوریڈور کو ادھر انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کرے، سینٹرل ایشین کنٹریز کو انوالو کرے، چائنا کو انوالو کرے، اور جو یہ علاقہ ہے اس کی چوڑائی لگ بھگ سمجھیے کہ 15 سے 60 کلومیٹر ہے، ادھر ایک ٹنل بنائے یا اوور ہیڈ سٹرکچر بنائے جس کے تھرو آپ کی پوری ٹریڈنگ ہو. اس میں افغانستان کے بھی یہ بہت فیور میں جاتا ہے. ابھی تک وہ ریجنل ریلیشن شپس اور آؤٹ ورڈ اکانومی کے لیے، اپنی ایکسپورٹس کے لیے اپنی زمین کو استعمال نہیں کر پائیں گے، تو یہ اس طرح کا عمل ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اس وقت افغانی حکومت کی معاشی حالت بالکل تباہ ہے، ان کی ایکسپورٹس نہ ہونے کے برابر ہیں، سینکشنز بے حساب ہیں، دنیا کے عام ممالک 99% ان کی حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ ایک طرح سے ٹریپڈ ہیں. اس طرح سے پازیٹیو تھنکنگ، اپنی اسٹریٹجی بدلنے، خود کو اپڈیٹ کرنے، عورتوں کے حقوق کو سے لے کے ہیومن رائٹ سے لے کے مختلف معاملوں کو، ان کو پہلے اپنی پالیسیز کو دنیا کے ساتھ بھی مین سٹریم کرنا ہوگا. کیا وہ یہ کر پائیں گے یا نہیں؟ لیکن پاکستان کو باہر کیف وخان کو لے کر اپنی پالیسی کو ضرور بہت سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے. انشاءاللہ ناظرین کرام اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے.